پھر اس کے بعد کہا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے محسن بندوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس سے اور بڑا بدلہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کے چہتے بندے کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس کے گویا اس کے لیے ایک مقام اور اعزاز کا تذکرہ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا، یعنی ابراہیم کی جگہ ہم نے ایک دمبا وہاں کر دیا اور وہ قربان ہو گیا اسماعیل کی جگہ، اور اسماعیل بچ گئے۔ لیکن یہ جو آج یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس سنت کو بعد کے تمام آنے والے ایمان والوں کے لیے چھوڑ دیا کہ ان سب کو کرنا ہے۔ تو یہ جو قربانی کے تہوار ہوتا ہے عید الاضحیٰ کا، جس کو بقرعید کہتے ہیں، یہ دراصل اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے جو دونوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، گرچہ وہ بیٹے کی قربانی نہیں ہوئی لیکن بہرحال اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے قبول فرمایا، اور ایک دمبے کی قربانی ہوئی، اور اس دمبے کی قربانی کو بعد کے تمام آنے والے ایمان والوں کے لیے ایک یادگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ آج جب بھی کوئی بکرا ذبح ہوتا ہے اور جب بھی کوئی دمبا ذبح ہوتا ہے، کوئی جانور قربانی کے لیے ذبح ہوتا ہے، تو اس وقت یہ تصور ہر ایمان والے کا ہوتا ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے اللہ کے ایک چہیتے اور برگزیدہ پیغمبر نے اللہ کے اشارے پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گویا اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا۔